الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں ہم نے وضو سے متعلق اس کے فرائض اور اس کی سنتیں سیکھی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وضو سے متعلق جو دعائیں تھیں وہ بھی پچھلے سبق میں ہم نے یاد کی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی، پابندی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وضو سے متعلق مسائل تو بہت زیادہ ہیں، لیکن جو ضروری باتیں ہیں ان کو بس ہم یاد کرتے ہیں تاکہ جو ضروری چیزیں وہ ہم سب کو یاد ہو جائیں۔ باقی تفصیلی مسائل کے لیے مفتی صاحب موجود ہوتے ہیں۔ بہت سارے مسائل ہیں، اگر انہیں ہی ہم شروع سے لے کر آخر تک بیان کرتے رہیں تو شاید یہ سارے دن جو بقیہ ہیں وہ اسی میں گزر جائے۔ تو آخر میں صرف نواقض وضو سے متعلق چند باتیں کرنی ہیں۔ نواقض وضو میں پہلی چیز ہے نجاست کا خروج۔ میں نے یہ نمبر 1 لکھا ہے، خروج نجاست۔ جسم سے نجاست کا خارج ہونا یہ آدمی کے وضو کو توڑ دیتا ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ مثلاً پیشاب ہے، پخانہ ہے اور ہوا کا خارج ہونا، یہ تو سب کو معلوم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی زخم سے خون بہتا ہے، پیپ بہتی ہے اور وہ بہہ کر جسم کے ظاہری حصے کی طرف اس کا سیلان ہوتا ہے، بہہ جاتی ہے، تو اس کا یہ بہہ جانا یہ وضو کو توڑ دیتا ہے۔ زخم کے اندر سے پیپ بہنا یہ بھی وضو کو توڑتا ہے۔ کان کے اندر سے پیپ کا بہہ جانا یہ بھی وضو کو توڑ دیتا ہے۔ اسی طرح ناف کے اندر سے اگر کوئی پیپ یا خون وغیرہ بہتا ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس طرح اگر عورت ہے تو اس کے پستان سے اگر دودھ کی بجائے پیپ بہتی ہے تو وہ بھی وضو کو توڑ دیتی ہے۔ تو یہ خروج نجاست میں یہ چیزیں ہیں۔ اسی طرح اسی خروج نجاست میں ایک چیز آتی ہے جس کو ہم قے کہتے ہیں، جو معدے سے ایک دفعہ کھانا جا کر واپس آتا ہے تو وہ بھی نجس ہو جاتا ہے۔ اس کا نکلنا بھی وضو کو توڑ دیتا ہے، بشرطے کہ وہ منہ بھر کر ہو۔ وہ قے منہ بھر کر ہوتی ہے جو کہ آدمی بمشکل روک سکے، خود بخود نہ رکے، اور تھوڑی سی دقت کے ساتھ نہیں بلکہ بڑی دقت اور مشقت کے ساتھ روکے، ایسی قے کو کہتے ہیں منہ بھر کر آنا، چاہے اس کی مقدار تھوڑی ہے یا زیادہ ہے۔ تو جو کھانے کی معدے سے جو الٹی آتی ہے، قے آتی ہے، وہ آدمی کے وضو کو توڑ دیتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات بدہضمی سے کھانا تو نہیں آتا، ایک کھٹے ذائقے کا پانی سا آ جاتا ہے، تو وہ بھی اگر اتنا زیادہ ہے کہ اس کو منہ بھر کر کہا جائے، یعنی وہ بڑی دقت کے ساتھ روکا جا سکے، تو وہ بھی وضو کو توڑ دیتا ہے۔ اور لیکن اگر کسی آدمی کو بلغم آتی ہے، چاہے وہ منہ بھر کر ہی کیوں نہ ہو آئے، جیسے جسے ہم کھانسی لے کر پھیپھڑوں سے بلغم نکالتے ہیں، وہ چاہے جتنی بھی آ جائے وہ بندے کے وضو کو نہیں توڑتی۔ تو نجاست کا خارج ہونا، چاہے وہ پیشاب پخانے کی صورت میں ہو، خون پیپ کی صورت میں ہو یا قے کی صورت میں ہو، یہ ساری خروج نجاست وضو کو توڑنے والی چیزیں۔ اس کے بعد دوسری چیز میں نے لکھی ہے انسان پر طاری ہونے والی چیزیں۔ اس میں
سب سے پہلے جو ہر بندے پر طاری ہوتی ہے وہ نیند ہے۔ نیند کا آ جانا بشرطے کہ آدمی لیٹ کر سوئے، کسی چیز کا سہارا لے کر سوئے، اور جو ہے وہ اس طرح سوئے کہ اس کے اعضاء جو ہیں وہ ڈھیلے پڑے ہوئے ہیں، وہ ٹیک لگانے سے ہی ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں سو جانے سے آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی نماز کی حالت میں سوتا ہے اور نماز کے اندر اس طرح نماز کے اندر بیٹھا ہے، کھڑا ہے، رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، جو سنت کے مطابق ہے، تو اس طرح کے سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو بہرحال یہ نیند اس وقت ناقض وضو ہوگی، وضو کو توڑے گی، جب آدمی سہارا لے کر سوئے، کروٹ کے بل سوئے، سیدھا سوئے، یا کسی چیز سے ٹیک لگا کر سوئے اور اس کے اعضاء ڈھیلے ہو جائیں تو اس آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح طاری ہونے والی چیز ایک اور ہے جس کو بے ہوشی کہتے ہیں، کہ چاہے وہ کسی کے انجیکشن لگانے سے بے ہوشی طاری ہو گئی ہے، جیسے آپریشن کے وقت انجیکشن لگاتے ہیں یا کوئی چیز سنگھاتے ہیں تو بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے، یا کسی بیماری کی وجہ سے بے ہوشی طاری ہوتی ہے، جیسے مرگی کا دورہ پڑ جانا، یا کوئی اور ایسی بیماری ہے جس سے آدمی کے ہوش ٹھکانے نہیں رہتے، بے ہوش ہو جاتا ہے، تو یہ بے ہوشی طاری ہونے سے بھی آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح طاری ہونے والی چیز ایک اور ہے جس کو دیوانہ پن کہتے ہیں، جنون کہتے ہیں، کہ بندہ کسی وجہ سے، کسی صدمے کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے پاگل ہو جاتا ہے۔ کئی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے پاگل ہوتے ہیں، پھر بعد میں ٹھیک ہو جاتے ہیں، کوئی بہت عرصہ پاگل رہتے ہیں، علاج کرنے کے بعد وہ ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو جب بھی جنون طاری ہو جائے گا، بندہ پاگل ہو جائے گا، دیوانہ ہو جائے گا، تو اس کا فوراً وضو ٹوٹ جائے گا، وہ پچھلے وضو کو برقرار نہیں سمجھا جائے گا۔ اسی طرح تیسری چیز ہے کہکا لگا کر ہنسنا، لیکن یہ صرف نماز کے اندر اگر کوئی آدمی کہکا لگائے گا تو پھر اس کا وضو ٹوٹے گا۔ نماز بھی وہ جس میں سجدہ ہو، کیونکہ جو نماز جنازہ ہے اس میں سجدہ نہیں ہوتا، رکوع نہیں ہوتا، اس میں اگر کوئی خدا نخواستہ کہکا لگا کر ہنستا ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ سجدے والی نماز، رکوع والی نماز میں جو بندہ کہکہا لگا کر ہنستا ہے اس کا وضو کہکا لگاتے ہی نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ اور کہکا اسے کہتے ہیں کہ اتنا اونچا ہنسنا کہ ساتھ کھڑا آدمی اس کے ہنسی کی آواز سن لے، اس کو کہکا کہتے ہیں۔ تو ایک تو ہے صرف دانت نظر آتے ہیں، وہ تو مسکرانا ہوا، یا اپنے آپ کو صرف آواز آتی ہے، اس کو تبسم کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے جو دوسرے آدمی کو آواز سنائی دیتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہکہا لگانا۔ اس کا واقعہ یوں پیش آیا کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باجماعت نماز پڑھا رہے تھے، ایک نابینا آدمی، وہ بھی نماز کی طرف ہی آ رہے تھے، آتے آتے ٹھوکر لگی اور چھوٹا سا گڑھا تھا، اس میں وہ گر پڑے، اور چونکہ وہ صف کے سامنے سے آ رہے تھے، سب کے سامنے گرے، تو کچھ لوگوں کی یہ منظر دیکھ کر ہنسی نکل گئی، اور اتنی آواز نکل گئی کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ہنسی کی آواز سنی۔ آپ نے نماز کے بعد فرمایا کہ جس نے کہکہا لگا کر ہنسی کی ہے وہ جائے اور وضو بھی دوبارہ کرے اور نماز بھی دوبارہ پڑھے۔ اس سے بات ثابت ہوئی کہ کہکہا لگانے سے نماز کے اندر آدمی کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن اگر نماز نہیں ہے، ویسے وہ وضو کر کے بیٹھا ہے اور کسی بات پر اس کی ہنسی اتنی اونچی ہو گئی کہ دوسرے نے آواز سنی ہے، تو پھر اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ نواقض وضو ہیں۔ چاہے یہ کہا آدمی جان بوجھ کر لگاتا ہے یا بھول کر لگ جاتا ہے، اسے یاد ہی نہیں رہا کہ میں نماز میں ہوں، بھولے سے اس کے آواز اتنی اونچی ہو، کسی صورت میں بھی کہا لگائے گا تو اس کا بہرحال وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ نواقض وضو سے متعلق باتیں تھیں جو میں نے عرض کر دی۔ اس کے بعد ہے غسل، کہ جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ جب آدمی سو کر اٹھتا ہے، سب سے پہلے تو عام لوگوں کو وضو کی ضرورت ہوتی ہے،
لیکن بعض حالتوں میں آدمی کا جسم پاک نہ ہو تو اسے غسل کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو غسل کے لیے سب سے پہلی بات کہ اس کے فرائض کتنے ہیں، یہ بات سمجھنی ہے۔ تو غسل کے فرائض جو ہیں وہ 3 ہیں۔ وضو کے فرائض 4 تھے اور غسل کے فرائض 3 ہیں۔ ان میں سے پہلا فرض کلی کرنا، یہ اس وقت ہے کہ جب آدمی روزے سے ہو۔ اگر روزہ ہے تو پھر صرف منہ میں پانی ڈال کر گھما کر اسے پھینک دینا، اسے کہتے ہیں کلی کرنا۔ لیکن اگر روزہ نہیں ہے تو پھر غرارہ کرنا، یعنی منہ میں پانی ڈال کر حلق تک لے کر جانا، پھر اسے گھما کر واپس پھینکنا، یہ ضروری ہے۔ تو اگر روزہ نہیں ہے تو پھر تو غرارہ کرنا ہے، روزہ ہے تو کلی کرنی۔ دوسرا فرض ہے ناک میں پانی ڈالنا، یہ بھی اگر روزہ ہے تو صرف چلو بھر کر ناک میں پانی ڈالیں اور انگلی سے جو نرم ہڈی کی جگہ ہے وہ ساری تر کر لیں۔ لیکن اگر روزہ نہیں ہے تو پھر اس میں پانی لے کر سانس کو اوپر کھینچنا تاکہ ناک کے اندر تک پانی جو ہے وہ پہنچ جائے، یہ فرض ہے، یہ غسل کا دوسرا فرض ہے۔ تیسرا فرض ہے پورے جسم کو دھونا، سر سے لے کر پاؤں تک اس طرح دھونا کہ ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ یہ تینوں فرائض ہیں۔ اس کے بعد ہیں اس کی سنتیں۔ سب سے پہلی سنت ہے نیت کرنا، یعنی اپنے جسم کو پاک کرنے کی نیت کرنا، تو یہ سنت طریقہ ہے۔ دوسرا ہے تسمیہ، یعنی بسم اللہ پڑھ کر جو ہے اس غسل کے عمل کو شروع کرنا، اور بسم اللہ پڑھ کر سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھونے ہیں۔ ہاتھ دھو کر پھر اس کے بعد استنجا کرنا ہے، یعنی جسم کو پہلے ظاہری نجاست جہاں جہاں لگی ہے اس کو بالکل صاف کرنا ہے۔ استنجا کھڑے ہو کر نہیں بلکہ بیٹھ کر، تاکہ تمام اعضاء جو ہیں وہ اچھی طرح صاف ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر جسم میں کہیں گندگی لگی ہے تو پہلے اسے صاف کرنا، کیونکہ اگر اسے صاف نہیں کریں گے، ایسے ہی غسل کرنا شروع کر دیں گے تو وہ نجاست پھیلتی چلی جائے گی، بجائے جسم پاک ہونے کے اور زیادہ ناپاکی بڑھ جائے گی۔ تو اس لیے پہلے جسم کو بھی صاف کرنا ہے جہاں جہاں نجاست لگی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ استنجا بھی کرنا ہے۔ اس کے ساتھ پھر چوتھے نمبر پر ہے وضو کرنا۔ وضو بھی بعین ہی اسی طرح کرنا ہے جیسے کہ نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، اور وہ پورا اسی طرح وضو کرنا ہے۔ لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اگر جگہ ایسی ہے جہاں پانی آسانی سے نکلتا جاتا ہے، تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، پانی جمع نہیں ہو رہا پاؤں میں، تو پھر تو پاؤں بھی ساتھ ہی دھو لے۔ اور اگر آدمی دیکھتا ہے کہ وہاں پانی کچھ نہ کچھ جمع ہو رہا ہے تو پھر اس کو یہ چاہیے کہ وضو کرتے وقت پاؤں چھوڑ دے، باقی سارا غسل کر کے جب فارغ ہوگا تو اس جگہ سے باہر نکل کر جہاں پانی نہیں ہے، یعنی نیچے کھڑا ہوا پانی نہیں ہے، وہاں کھڑے ہو کر اپنے پاؤں کو اچھی طرح دھو لے۔ یہ طریقہ ہے وضو کرنے کا۔ اور اس کے بعد 3 بار پورے جسم پر پانی بہانا، جسم کو دھونا۔ اس کا سب سے پہلا سر پر پانی ڈالیں گے، اس پانی ڈال کر 3 چلو پانی ڈال کر اس کو اچھی طرح بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا، اور پھر اس کے بعد دائیں حصے پر پانی ڈالنا، پھر بائیں حصے پر پورے جسم پر پانی ڈالنا۔ یہ عمل 3 دفعہ کرنا، یہ سنت ہے۔ اس میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وہ اعضاء جہاں تک خود بخود پانی ڈالنے سے پانی نہیں پہنچتا، جیسے بغلوں کا حصہ ہے، دونوں ٹانگوں کے درمیان کا حصہ ہے، ناف کا حصہ ہے، یا پیچھے کمر کا حصہ ہے، تو اس کا اطمینان کرنا ہاتھ سے مل مل کر کہ یہ جگہ خشک نہ رہے، کیونکہ ایک بال برابر بھی جگہ خشک رہ جائے گی تو آدمی کا غسل نہیں ہوگا اور اس کو پاکیزگی حاصل نہیں ہوگی، اس کے لیے نماز پڑھنا یا قرآن پڑھنا جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا۔ تو اس چیز کا خوب اہتمام کرنا۔ عام طور پر سردیوں میں یا اسی طرح زیر ناف بال یا بغلوں کے بال اگر تھوڑے سے بڑے ہیں تو اس میں بعض اوقات ان کی جڑوں تک پانی نہیں پہنچتا، تو اس کا اطمینان کرنا ہے۔ ویسے تو آدمی کو ہر ہفتے ہی اپنے جسم کی صفائی کرنی چاہیے، لیکن اگر اس کی صفائی میں دیر ہے تو بہرحال ان بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا لازم ہے۔ اگر ایک بال کی جڑ بھی خشک رہ گئی تو اس آدمی کا غسل نہیں ہوگا، اسے طہارت حاصل نہیں ہوگی۔ تو یہ غسل کے سنت طریقوں میں یہ باتیں شامل ہیں۔
اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ غسل کرتے وقت کچھ نہ کچھ کئی لوگوں نے زیور پہنا ہوتا ہے، جیسے عورتیں ہیں انہوں نے بالیاں بھی پہنی ہوتی ہیں، ناک میں بھی لونگ پہنا ہوتا ہے، یا چوڑیاں پہنی ہوتی ہیں، چھلے پہنے ہوتے ہیں، انگوٹھی پہنی ہوتی ہے، کچھ مردوں نے بھی انگوٹھیاں چھلے پہنے ہوتے ہیں، وہ اگرچہ صرف چاندی کے جائز ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی دھات مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، تو ان کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ غسل کرتے وقت ان ساری جگہوں پر پانی پہنچنا چاہیے۔ اگر تو کھلے ہیں تو پھر تو ہلکا سا ہلانے سے اس کے نیچے تری پہنچ جاتی ہے، لیکن اگر وہ زیور کھلا نہیں ہے بلکہ ٹائٹ ہے تو اس کو اچھی طرح اس کو ہلا کر اس کے نیچے تک پانی پہنچانا ضروری ہے، ورنہ اس آدمی کا غسل نہیں ہوگا۔ عام طور پر عورتیں زیور کے طور پر، زیب و زینت کے طور پر ناخن پالش لگا لیتی ہیں، تو ناخن پالش اگر لگی ہوئی ہے تو اس عورت کا غسل نہیں ہوگا جب تک کہ اسے اتارے گی نہیں، کیونکہ اس ناخن کی وجہ سے جو اوپر پالش لگی ہے وہ پانی نیچے نہیں پہنچ رہا، تو وہ پانی ناخنوں تک پہنچانا ضروری ہے، اس لیے اس کو پہلے اتارے اور پھر اس کے بعد غسل کرے، ورنہ اس کا غسل نہیں ہوگا۔ اسی طرح غسل خانے میں جب آدمی کپڑے اتار لیتا ہے تو اس کے لیے بات کرنا منع ہے، اور جیسے میں نے کہا تھا بیت الخلاء میں باتیں کرنا منع ہے، اسی طرح غسل کرتے وقت بھی باتیں کرنا منع ہے، اس لیے باتیں نہیں کرنی۔ اور اسی طرح باپردہ جگہ پر، اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر غسل کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور باپردہ جو ہے وہ ایک تو مردوں کے لیے تو اتنی اجازت ہے کہ وہ ناف سے لے کر اپنے گھٹنے تک کوئی موٹا سا کپڑا پہن کر بھی نہا سکتے ہیں، لیکن اگر باپردہ جگہ ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اسی طرح یہ سنت مواقع غسل کے کون کون سے ہیں؟ ان میں سب سے پہلا موقع تو جمعہ کے دن جمعہ کے لیے غسل کرنا یہ سنت ہے۔ اسی طرح عیدین کے موقع پر، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، اس موقع پر غسل کرنا سنت ہے۔ اسی طرح حج یا عمرے کا احرام باندھنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے غسل کرنا یہ سنت ہے، یہ ان سنتوں کے مطابق ہم غسل کریں گے، ورنہ ویسے تو آدمی جو سنت کا اہتمام نہیں کرتا وہ نہا لے گا تو جسم تو صاف ہو جائے گا، میل کچیل اتر جائے گی، لیکن سنت کا نور حاصل نہیں ہوگا، اور اس کی یہ جو ضرورت ہے یہ عبادت نہیں بنے گی۔ یہ شروع سے ہم کہتے چلے آ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی عادتوں کو عبادت بنانا ہے، اور عبادت تب بنے گی جب ہم ہر کام اس نظریے سے کریں گے کہ یہ کام ہمارے آقا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا ہے میں اسی طرح کروں گا۔ اس طرح کرنے سے آدمی کا یہ جو عادت ہے یہ عبادت بن جائے گی۔ آخر میں ایک بات کرنی ہے تیمم سے متعلق، کیونکہ یہ طہارت کا سارا جو موضوع ہے آج ہم نے انشاءاللہ مکمل کرنا ہے مفتی صاحب کی اجازت سے۔ تو تیمم کے فرائض جو ہیں وہ 3 ہیں۔ سب سے پہلا فرض ہے نیت کرنا۔ وضو میں نیت کرنا فرض نہیں تھا، لیکن تیمم میں نیت کرنا فرض ہے۔ ایک آدمی نیت نہیں کرتا، تیمم کا سارا عمل کر لیتا ہے، اس کا چونکہ فرض رہ گیا اس کا تیمم نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے نیت کرنی ہے تیمم کی کہ میں اپنے جسم کو اس نجاست سے پاک کرنے کی نیت کرتا ہوں، چاہے وہ نجاست یعنی حد سے اکبر ہے، یعنی غسل کی ضرورت ہے، اس کے لیے بھی تیمم کرنے کی یہی تیمم ہوگا، اس کے لیے الگ سے کوئی تیمم نہیں ہے۔ اور اگر وضو کی ضرورت ہے تو پھر وہ نماز کے لیے اپنے آپ کو پاک کرنے کی نیت کرنا، جسم اس قابل ہو جائے کہ اس سے نماز پڑھی جا سکے، اس کے لیے نیت کرنا جو ہے یہ پہلا فرض ہے۔ دوسرا فرض ہے کہ ضرب لگا کر منہ کا مسح کرنا، یعنی دونوں ہاتھوں کو اس طرح آپ نے کھولنا ہے، اس کی انگلیاں کھلی ہوں، اور مٹی پر اس کو مارنا ہے، اور یہ پہلا یعنی دوسرا فرض ہے کہ مٹی پر مار کر اس کو، ان ہاتھوں کو اگر زیادہ مٹی لگی ہے تو اس کو اس طرح جھاڑنا ہے، اس طرح نہیں جھاڑنا، اس طرح جھاڑیں گے تو وہ جو آپ نے مٹی لی ہے وہ استعمال ہو جائے گی، اس کو استعمال تو کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کو اس طرح مار کر پھر ان دونوں ہاتھوں کو اس طرح جھاڑنا تاکہ زائد مٹی جو ہے وہ نیچے گر جائے، اور گرنے کے بعد پھر آپ نے وہی پیشانی کے بالوں سے لے کر کانوں کی لو تک اور ٹھوڑی کے نیچے تک سارے حصے پر دونوں ہاتھوں سے اس طرح مسح کرنا ہے کہ ایک بال برابر بھی جگہ
خالی نہ رہے، اگر خالی رہ جائے گی تو پھر آپ کا وہ تیمم مکمل نہیں ہوگا۔ اور تیسرا جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ دوسری دفعہ پھر دونوں ہاتھوں کو اس طرح کھول کر زمین پر یعنی پاک مٹی پہ مارنا ہے، اور مار کر پھر ان کو اس طرح جھاڑنا ہے تاکہ زیادہ جو مٹی ہے وہ نیچے جھڑ جائے۔ پھر آپ نے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت مکمل اس طرح مسح کرنا ہے کہ ایک بال برابر بھی جگہ خالی نہ رہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس طرح، جیسے میں نے مسح کے لیے کہا تھا نا کہ اس طرح دونوں ہاتھوں کو کرنا ہے، تو یہاں بھی ہاتھوں کے مسح کے لیے آپ نے اس طرح کرنا ہے اور یہاں پہ رکھنا ہے، یہاں پہ رکھ کر ان انگلیوں کو ادھر سے لے کے آتے چلے جانا ہے۔ جب کونی تک آ جائے پھر یہاں سے آپ نے اس کے اندرونی حصے کو اس طرح پکڑ لینا، پھر آپ نے یہ انگلیاں اٹھا لینی اور ان انگلیوں کو یہاں پہ لاتے لاتے ان انگلیوں کے بیرونی حصے تک لے کے آ جانا۔ تو یہ آپ کا یہ دایاں بازو اس کا مسح ہو گیا۔ اب یہ حصہ باقی ہے، اس کو بھی یہاں ایسے ہی کرنا ہے کہ یہاں تک لے کے آنا ہے، پھر یہاں سے یہاں تک مکمل جو ہے یہ آپ نے اس طرح مسح کرنا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ جو انگلیوں کا درمیانی حصہ ہے اس کو بھی اچھی طرح ایسے خلال کر لینا تاکہ یہ اندرونی حصہ بھی مسح سے خالی نہ رہے۔ تو یہ اس طرح تیمم کے 3 فرائض پورے ہوں گے۔ اس کی سنتیں ہیں، سب سے پہلے تسمیہ یعنی بسم اللہ پڑھنا، اور دوسری سنت ہے کہ ہتھیلیاں مٹی پر مارنا، یعنی آپ اس طرح نہ ماریں بلکہ جو ہاتھوں کا اندرونی حصہ ہے، یہ جو تلوے ہیں، یہ آپ کے مٹی پر لگنے چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ بس ایسے کر دیا یا اس طرح کر دیا، بلکہ یہ ہتھیلیوں کو مارنا سنت ہے۔ اور اس طرح تیسرا ہے کہ مٹی پر ہاتھ رکھ کر اس کو تھوڑا آگے کرنا، یہ الگ سنت ہے، پھر اس کو پیچھے لے کر آنا، یہ 2 الگ الگ سنتیں۔ ہاتھ آگے کرنا، مثلا مٹی پہ ہاتھ رکھ کر تھوڑا سا آگے گھسیٹنا، پھر اس کے بعد ہے جو آگے ہاتھ لے کر گئے اسے پھر پیچھے لے کر آنا۔ یہ اس طرح کر کے ہاتھوں کو مٹی پہ لگانا یہ سنت ہے۔ اس طرح میں نے کہا ہاتھ جھاڑنا ہے تو جھاڑنا اس طرح نہیں ہے بلکہ اس طرح جھاڑنا ہے کہ جو زائد مٹی ہے وہ نیچے گر جائے۔ انگلیاں جو ہیں وہ کشادہ رکھنی ہیں، ایسے ہاتھوں کی انگلیاں بند کر کے نہیں مارنی بلکہ ایسے کھول کر مارنی ہے تاکہ جو گرد و غبار جو مٹی کی اڑے گی تو وہ ان انگلیوں کے اندر بھی آ جائے، اس کا اندرونی حصہ بھی مٹی سے جو ہے وہ ملوث ہو جائے۔ اسی طرح ترتیب کا خیال رکھنا ہے کہ سب سے پہلے چہرے کا مسح ہونا چاہیے، اس کے بعد پھر اپنے بازوؤں کا مسح کرنا، اور 8ویں سنت یہ ہے کہ پے در پے کرنا، یہ نہیں کہ پہلے چہرے کا مسح کر لیا اور پھر بیٹھ گئے اور کافی دیر کے بعد پھر اپنے ہاتھوں کا مسح کرنا، نہیں، مسلسل کرنا، ایک عمل مکمل ہو تو دوسرا شروع کر لیا جائے، تو یہ پے در پے کرنا سنت ہے۔ تو یہ ہو گئے آج ہمارے نواقض وضو، غسل کے مسائل، اس کے فرائض، اس کی سنتیں اور اس کے کچھ مسائل، اور اس کے بعد تیمم کا طریقہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے فرائض اور سنتیں بھی ہم نے پڑھ لی ہیں۔ یہ جو تسمیہ آپ نے بتایا غسل کے اندر کے بعد تسمیہ کر کے جی 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 اس وقت تو جسم کے اوپر کپڑا نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر یہ بات انہوں نے بہت اچھی کہی کہ عام طور پر جو غسل کرنے کا جو صحابہ کرام کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، وہ پورا جسم ننگا نہیں کرتے تھے، وہ اپنے اس سطر کو کپڑے سے باندھ لیا کرتے تھے۔ اس حالت میں بسم اللہ پڑھنا جائز ہے۔ اگر کسی آدمی کا پورا جسم ہی ننگا ہے، جیسے عام طور پر ہمارے غسل خانوں میں غسل کرتے وقت طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، تو وہ اس صورت میں پھر زبان سے بسم اللہ نہیں پڑھنی، پھر آپ نے دل میں پڑھنی ہے، کیونکہ ننگے حالت میں اللہ کا نام لینا یہ ادب کے خلاف ہے، منع ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا، اور کسی کے ذہن میں ہو تو وہ پوچھ لیں۔ جی جی، یہ بات بھی بہت اچھی ہے، آپ نے، میں بتا رہا تھا شروع میں نے عرض بھی کیا ہے کہ چاہے غسل کی ضرورت ہو پھر بھی یہی تیمم ہے، اور چاہے جو وضو کی ضرورت ہے یا غسل کی، دونوں کے لیے ایک جیسا تیمم ہے، اور ایک ہی تیمم میں دونوں کی نیتیں بھی کی جا سکتی ہیں۔ کہ مثلا ایک آدمی کو غسل جنابت کی ضرورت ہے اور پانی نہیں ہے،
اور یا پانی ہے اس پر قادر نہیں ہے بیماری کی وجہ سے، یا پانی اتنا دور نظر تو آ رہا ہے لیکن وہاں تک اسے پہنچنا ممکن نہیں، مثلا ریل گاڑی پر ہے اور ریل گاڑی میں پانی نہیں ہے، ریل گاڑی چلتی جا رہی ہے، پانی نظر آ رہا ہے لیکن یہ اس پر قدرت نہیں رکھ سکتا کہ اسے جا کر حاصل کرے اور اس کے ساتھ وضو کرے یا غسل کرے۔ تو جو بندہ وضو یا غسل دونوں کی ضرورت ہے، اس ضرورت کے موقع پر ایک ہی تیمم کرے گا تو یہ دونوں کے لیے کافی ہوگا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو ایک دفعہ اسی طرح سفر میں غسل کی ضرورت پیش آ گئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے۔ اس وقت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے یہ سوچا کہ غسل میں پورے جسم پر پانی بہایا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اب مجھے غسل کی ضرورت ہے تو مجھے بھی پورے جسم پر مٹی ملنا پڑے گی۔ چنانچہ انہوں نے کپڑے اتارے اور مٹی پر لوٹ پوٹ ہونے لگے، پورا جسم جو مٹی سے ملوث کر دیا۔ پھر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے ایسا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی تو ضرورت نہیں تھی، جب آپ کو غسل کی بھی ضرورت ہو تو آپ کو صرف یہی عمل کرنا ہے جو نماز کے لیے تیمم کرنے کے لیے عمل کرنا ہے۔ تو اس لیے یہ تیمم آدمی کے غسل کے لیے بھی کافی ہے اور وضو کے لیے بھی کافی ہے، اور ایک ہی تیمم میں وضو اور غسل دونوں کی نیت کر لینے سے وہ ایک ہی تیمم کافی ہے، اس سے آدمی کی طہارت کاملہ حاصل ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی جو ہے نا وہ غسل کرنے سے پہلے وہ کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، وضو نہیں کرتا، وہ نہانا شروع کر دیتا ہے، کیا اس کے غسل کرنے کے بعد وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ جی نہیں، کیونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ وضو کے لیے نیت کرنا کوئی فرض نہیں ہے، تو اگر آدمی کے اعضائے وضو تر ہو گئے ہیں، جیسے غسل کیا ہے، اس نے غرارہ کیا ہے اور ناک میں پانی ڈالا ہے اور سارا جسم تر کر لیا، تو اس میں اعضائے وضو خود بخود تر ہو گئے، اور سر پہ ہاتھ مارا تو وہ مسح کا عمل بھی مکمل ہو گیا، تو اس کا یہ وضو جو ہے یہ ایسا ہو گیا ہے کہ اس سے وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتا ہے، مسجد میں بھی جا سکتا ہے، لیکن جو وضو کرنے کا صحیح ثواب تھا وہ اسے حاصل نہیں ہوگا، سنت چھوڑنے کی وجہ سے وہ مکمل اس کو اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ سر جی ہاں، یہ بات بھی انہوں نے بہت اچھی پوچھی کہ اگر آدمی کے جسم پہ نجاست ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو تو پہلے پانی سے استنجا وغیرہ، اگر پانی میسر نہیں ہے تو پھر اس کو جو ہے بقدر ضرورت اس کو بس یہی ہے کہ اس کو تیمم کر کے جو حکمی طہارت ہے وہ حاصل ہو جائے گی، جو ظاہری جسم کی نجاست ہے اس کو کسی طریقے سے زائل کرنا پڑے گا۔ جی جی، تو پھر اس آدمی مثلا اس کا عذر ختم ہوا ہے تو عذر ختم ہوتے ہی اس کا تیمم ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس کے نواقص بھی وہی ہیں جو وضو والے، بس ایک الگ ہے کہ جیسے ہی پانی پر قدرت ہو یا پانی مل جائے، جو اسے پہلے نہیں مل رہا تھا تو ملتے ہی اس کا وہ تیمم ختم ہو گیا، اب اسے نئے سرے سے وضو کرنا پڑے گا۔